رمضان سے متعلق چند ہیکس بتاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ تھوڑے ٹائم اسپین کے اندر میکسیمم ثواب گین کر سکو. بٹ بیفور پروسیڈنگ آپ یہ بات سن لو دیٹ دس از دا منتھ فار دا سینرس، اٹس ناٹ فار دا پرفیکٹ. یہ ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آئیں اگر ہماری خواہش ہے تو. حضرت اللہ رضی اللہ عنہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ دو لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک جہاد میں شہید ہو گیا اور ایک اس کے 1 سال بعد فوت ہوا. ان کو خواب میں آتا ہے کہ جو بندہ 1 سال بعد میں فوت ہوا وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے. تو جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریزنٹ کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلحہ کیا اس کو 1 سال مزید نہیں ملا تھا؟ اس نے 1 سال کے مزید روزے نہیں رکھے؟ اس نے 1 سال کی مزید نمازیں نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. تو یہ نمازیں اور یہ روزوں کی وجہ سے اس کے رینکس شہید سے بھی اوپر چلے گئے تھے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے الریان جو کہ صرف روزے داروں کے لیے. ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 1/3 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو کوشش کرو کہ ایٹ لیسٹ 3 مرتبہ سورہ اخلاص لازمی پڑھنی ہے آپ نے. اور ایک اور حدیث ہے کہ اسراء والمعراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خوشخبریاں دی گئی. ایک 5 نمازوں کا تحفہ، دوسرا سورۃ البقرہ کی لاسٹ 2 آیات، اور تیسرا کہ جو امتی بھی شرک نہیں کرے گا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت الفردوس میں داخل کر دیں گے. تو یہ جو سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی پوری رات کے لیے کفایت ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے. مطلب اگر آپ تھکے ہوئے ہو، آپ لمبے ذکر اذکار نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوشش کرو کہ آپ لاسٹ سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات مسٹ پڑھو. کچھ حدیث میں لاسٹ 3 کا بھی ذکر ہے لیکن کوشش کرو کہ لاسٹ 2 ہم نے مسٹ پڑھ کے سونا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا اس طرح کی پوری رات اس نے عبادت میں گزاری. ہاف عشاء کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ اور ہاف ثواب جب ملتا ہے فجر کی نماز آپ پڑھتے ہو. تو دونوں آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا آپ نے پوری رات عبادت کی. اور یار وہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں سوتے تھے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کے علاوہ. تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اپنی ہیبٹ بنائیں. ٹھیک ہے، جو چیز آپ سائیکولوجیکلی بھی پروون ہے کہ آپ کچھ ٹائم اسپین کے لیے اس کو کریں کچھ ڈیز کے لیے تو آپ کی ہیبٹ شمار ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو کرے علاوہ رہ نہیں سکتے. تو رمضان ہماری ہیبٹس بلٹ اپ کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے.